الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں علامت کبریٰ، یعنی بڑی نشانیاں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جب قیامت کی بڑی نشانیاں قائم ہو جائیں گی تو انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بڑی نشانیاں کون سی ہے یہ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے۔ چلیے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ جنگیں عام ہو جانا، وارز، الملاحم جس کو کہتے ہیں۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے اور اللہ اسے فتح کر دے گا، پھر ایران سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا، پھر اس کے بعد تم روم والوں سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا، پھر تم دجال سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے جنگیں، اس میں سے کچھ نشانیاں کچھ علماء نے کہا گزر چکی ہے، جو بڑے علامات میں شامل نہیں تھی، جو بڑے علامات میں شامل نہیں تھی، اور ان کے بعد بھی توبہ باقی ہے۔ لیکن کچھ نشانیاں ایسے آئیں گی قیامت کی جن کے بعد توبہ نہیں ہوں گی، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ جو ہے اس میں کچھ مکس ہے، کچھ عام علامتیں ہیں عام، اور کچھ علامتیں اس میں ایسی ہیں جو پہلے ہو چکی ہے اور کچھ باقی ہے، جیسے دجال کا بھی باقی ہے معاملہ۔ لیکن جیسے ایران سے کچھ علماء نے کہا کہ ایران سے مسلمان جیتے عرب، اس زمانے میں ایران کو فتح کیا مسلمانوں نے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ ختم ہوتے ہوتے روم کا اکثر حصہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ روم اس زمانے کا سپر پاور کہلاتا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، اس کو بھی فتح کیا مسلمانوں نے۔ فارس کو فتح کیا مسلمانوں نے۔ تو یہ حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح دے گا، یعنی مسلمان جیتیں گے، دجال کو ختم کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اسے ختم کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایران کا بادشاہ یعنی کسریٰ مر چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر روم کا بادشاہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جو ایران تھا اس کا جو بادشاہ تھا وہ کسریٰ کہلاتا تھا، اور قیصر یہ روم کے بادشاہ کہلاتے تھے اس زمانے میں۔ تو کسریٰ مر چکا تھا جب اللہ کے رسول نے بات کہی، قیصر زندہ تھا یعنی روم کا بادشاہ، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بھی جب مر جائے گا اس کے بعد کوئی قیصر اور کسریٰ نہیں رہے گا۔ یعنی ایسا کیوں کہا تھا، دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی قیصر اور کوئی کسریٰ باقی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں کنگز ریلیجن پبلک ریلیجن ہوتا تھا، جو بادشاہ کا مذہب وہ رعایا کا مذہب، لیکن اس اللہ کے رسول نے اس کو ختم کر دیا۔ اب ہم جانتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ملک میں رہنے والا کوئی بھی مذہب کو اپنا سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کی نا کہ آج کے بعد کوئی قیصر اور کوئی کسریٰ نہیں ہے۔ مطلب اب کنگز ریلیجن ول بی ڈیفرنٹ اینڈ پبلک ریلیجن ول بی ڈیفرنٹ، جو چاہے اپنی، مطلب ایک آزادی کا تصور ایک اسلام نے بھی دیا اور اللہ کے رسول نے پیشن گوئی بھی کی اس کی، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قیامت کے قریب اغلب بیت المقدس، یعنی غلبہ حاصل ہوگا بیت المقدس پر، دارالخلافہ بن جائے گا وہ۔ اس کے بعد ترکی فتح ہوگا، جس کے فوراً بعد دجال نکلے گا۔ لیکن علماء نے کہا واللہ عالم یہ سیکوینس کیسے رہے گا ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیت المقدس کی آبادی
مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث بنیں گی۔ مطلب ایک زمانہ آئے گا بیت المقدس یعنی فلسطین جو ہے وہ آباد ہو جائے گا، وہاں پر لوگ زیادہ بسنے لگیں گے، اور مدینہ کے لوگ کم ہو جائیں گے، لوگ مائگریٹ ہو کر ادھر جائیں گے۔ مدینہ منورہ کی خرابی ہوگی، خرابی سے جنگوں کی ابتدا شروع ہوگی اور جنگوں کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح ہوگا، کانسٹینٹینوپل جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ آج کہاں پر ہے؟ ترکی میں، ٹھیک ہے۔ قسطنطنیہ کا نام ہے کانسٹینٹینوپل، جب اس کا بعد میں محمد الفاتح نے جب اس کو جیتا تو اس نے اس کا نام رکھا تھا استانبول، یعنی ترکی زبان میں اسلام پول، اسلام پول اس کا نام رکھا گیا، بعد میں اس کو ترکی میں استانبول کر دیا گیا، ٹھیک ہے، آج جو ترکی کے اندر موجود ہے۔ تو کہا کہ پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، اس کی آبادی بڑھ جائیں گی، وہ کیپٹل بن جائے گا مسلمانوں کا، سینٹر مین، مدینہ سے آبادی کم ہوگی، اس کے بعد وار شروع ہوں گے، پھر ترکی فتح ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا، اس کے بعد دجال آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ران پہ رکھا، یعنی ان کی تھائیز پر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ان کے ہاتھ پر، ان کے تھائی پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا اپنا، اور کیا کہا؟ اس کو مارتے ہوئے اس طرح سے فرمایا، یہ بات اس طرح یقینی ہے جس طرح تیر، معاف کیجیے گا، آپ نے فرمایا یہ بات اسی طرح یقینی ہے جس طرح تیرا وجود یہاں یقینی ہے، یا جیسا تیرا یہاں بیٹھنا یقینی ہے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ اللہ کے رسول فرمایا جس طرح اے معاذ تم یہاں پر بیٹھے ہو، اور یہ بات ریالٹی ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، جس طرح سے تمہارا بیٹھنا یقینی ہے، جو میٹنگ یہاں پر ہوئی ہے اسی طرح یقینی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ فلسطین جیتا جائے گا، کیپٹل بنے گا، ترکی جیتا جائے گا، اس کے بعد دجال آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ بولیں گے تو ابھی تو ترکی حکومت باقی ہے، ابھی تو مسلمانوں کی حکومت، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ڈیموکریٹک ہے، وہاں اسلامک حکومت آئیں گی، ٹھیک ہے، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کسی معرکے میں مسلمان عیسائی مل کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ مسلمان اور عیسائی، کرسچن اور مسلم مل کر اپنے اپوننٹ سے لڑنے والے ہیں، یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ بڑی مسلمانوں کی ایک فوج اور بڑی عیسائیوں کی فوج کولیبریٹ آپس میں مل جائیں گی اور وہ وار چھڑے گا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ذی مخجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم روم کے عیسائیوں کے ساتھ صلح کرو گے اور دونوں مل کر ایک دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا، تم لوگ فتح حاصل کرو گے، غنیمت حاصل کرو گے، مال غنیمت، اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے اور ایک ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے، وہاں ایک عیسائی صلیب یعنی کراس جو لٹکاتے نا وہ لوگ، وہ صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا آج صلیب کی جیت ہوئی۔ مسلمانوں سے ایک آدمی غصے سے اٹھے گا اور اس عیسائی کو مارے گا، جس پر اہل روم عہد شکنی کریں گے اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے، دوسری طرف مسلمان تنہا رہ جائیں گے اور شہید ہوں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پہلے کیا ہوگا؟ مسلمان اور عیسائی آپس میں مل کر ایک اپنے بڑے دشمن سے لڑیں گے، وہ کون ہوگا؟ لوگوں نے الگ الگ اس کا پیشن گوئی اور الگ الگ تفسیر لوگوں نے بتائی اس کی، ٹھیک ہے، بہرحال لیکن ایسا ہوگا۔ پھر دونوں مل کر لڑیں گے اور یہ جنگ جیت جائیں گے مسلمان۔ جب جنگ ختم ہو جائیں گی تو ایک میدان میں وہ لوگ رکیں گے، تو ایک عیسائی جو ہے شر پسند کرے گا، شر پسندی، خواہ مخواہ ڈسٹربنس، کراس کو اوپر کرے گا، جبکہ دونوں میں معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں آپس میں ایک ساتھ لڑ رہے ہیں، تو کسی ایک کو کریڈٹ نہیں جانا چاہیے نا۔ تو عیسائی کیا کرے گا؟ کراس اٹھائے گا اور بولے گا کراس کی جیت ہوئی آج، تو دوسرا مسلمان غصے میں آئے گا اور اس کو ایک مارے گا جا کر، جس سے ان کا جو عہد تھا، جو ٹریٹی تھی آپس میں، وہ ٹوٹ جائیں گی اور پھر وہ آپس میں لڑیں گے، اور اس میں عیسائی اپنے کئی عیسائیوں کو ایک ساتھ جوڑیں گے اور ایک بڑی جنگ ہوگی جس میں کئی مسلمان شہید ہوں گے۔ حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایسے ہی ہے، جس میں اتنے الفاظ زیادہ ہے کہ عیسائیوں کی عہد شکنی کے بعد وہ جنگ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کرنا شروع کریں گے۔ مطلب ان کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ اس طرح سے نہیں کریں گے، لیکن وہ عیسائی نے عہد کو توڑا، وعدے کو توڑا اس نے،
تو اس کے بعد وہ اپنے ساتھ جتنے بھی کنٹریز ہے کرسچن وہ ان کو جمع کرنا شروع کر دیں گے عیسائی لوگ. مسلمان جلدی جلدی اپنے ہتھیاروں کی طرف جائیں گے اور عیسائی اتحادیوں سے جنگ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت کا شرف دے گا، یعنی مسلمان اس میں شہید کیے جائیں گے بہت زیادہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. ابو داؤد کی روایت ہے. عیسائی اتحاد سے اس معرکے میں مسلمانوں کے خلاف 9,60,000 کا لشکر اکٹھا کریں گے. عیسائیوں کا کتنا بڑا لشکر رہے گا؟ 9,60,000. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں کے ساتھ، مطلب 80 جھنڈے مطلب 80 الگ الگ ٹروپس ہوں گے، ٹکڑیاں الگ الگ، فوج کے اندر ٹکڑیاں ہوتی ہیں نا الگ الگ، ریجیمنٹس بولتے ہیں نا اس کو، تو 80 الگ الگ ریجیمنٹس آپس میں مل کر وہ لڑنے والے ہیں. وہ فوج لے کر آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوں گی، 12,000 کا ایک ایک لشکر ہوگا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. شام کے علاقے میں، شام یعنی سیریا، شام کے علاقے آماق یا دابق اس کا نام ہوگا. اس میں رومی عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی. اس جنگ کے بعد استنبول ترکی فتح ہوگا اور اس کے بعد دجال آئے گا. مطلب اس کے بعد ایک اور جنگ ہوگی سیریا کے اندر، مسلمان لڑیں گے اور مسلمان اس میں جیتیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مسلمان ترکی کو فتح کریں گے اور اس کے بعد دجال آئے گا. حدیث اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ رومی لشکر اماق اور دابق اس جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے، رکیں گے آ کر. پھر مدینہ منورہ سے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے میں نکلے گا. وہ لشکر زمین والوں میں سب سے بہترین لشکر ہوگا. مدینہ سے ایک فوج نکلیں گی اور اللہ کے فرمایا کہ دنیا کے اندر فوج میں سب سے بہترین فوج وہ ہوں گی، مطلب اتنے زبردست اس کے لڑاکو ہوں گے. جنگی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے بھی، مطلب وہ اچھے واریئرز بھی رہیں گے اور ایمان میں بھی بہت بلند ہوں گے. ٹھیک ہے، کہیں گے کہ تم شامی مسلمانوں سے الگ. جب دونوں لشکر یعنی مسلمان اور عیسائیوں کی صفیں بن جائیں گی، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو عیسائی مدنی مسلمانوں سے کہیں گے تم شامی مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ، یعنی جو سیریا کے مسلمان ہیں تم ان سے الگ رہو. ٹھیک ہے، مدنی مسلمان کہیں گے واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. عیسائی کیا بولیں گے؟ رومی، ہماری لڑائی شام کے مسلمانوں سے، سیریا کے، تم مدینہ سے آئے ہوئے مسلمان واپس لوٹ جاؤ، ہم کو تم سے نہیں لڑنا ہے. تو مدینہ کے مسلمان کیا بولیں گے؟ جو سب سے بہترین لشکر آئے گا، ہم اپنے شام کے یعنی سیریا کے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، وہ ان سے لڑیں گے. مدنی مسلمان کہیں گے واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر دونوں لشکروں میں یعنی مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی. مسلمانوں کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا، مسلمانوں کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا. اتنی گھماسان لڑائی ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. جو مسلمان بھاگیں گے نا جنگ سے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. 1/3 لشکر مارا جائے گا، 1/3 بھاگ گیا، 1/3 شہید. اللہ کے یہاں یہ بہترین شہیدوں میں لکھے جائیں گے، اور 1/3 بچے گا جو لڑے گا اور اس کو فتح حاصل ہوگی، وہ سکسیڈ ہوگا، جیتے گا. یہ 1/3 مجاہدین کبھی فتنے میں نہ پڑیں گے. یہ ایسے مسلمان ہوں گے جن کو کوئی فتنہ نہیں چھوئے گا. ٹھیک ہے، اس فتح کے بعد مسلمانوں کا لشکر استنبول کو فتح کرے گا، یعنی ترکی. یہ لوگ فتح کے بعد اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے باندھ کر مال غنیمت کی تقسیم کر رہے ہوں گے. مال غنیمت جو جیتا جاتا ہے نا، بوٹی آف وار جس کو کہتے ہیں، جو جنگ میں جیتا گیا ہے، وہ آپس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوں گے. شیطان پکارے گا تمہارے پیچھے اہل و عیال میں دجال آ گیا، چنانچہ
مسلمان استنبول سے نکل کر بھاگیں گے، راستے میں معلوم ہوگا یہ خبر جھوٹی ہے، شیطان آ کر ان کو وسوسہ ڈالے گا، کسی کے ذریعے بولے گا کہ دجال آ گیا ہے، تو یہ لوگ اپنے گھر والوں کی طرف دوڑیں گے، لیکن راستے میں پتہ چلے گا خبر جھوٹی ہے۔ لیکن جب شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو جائے گا، واپس جب شام آئیں گے تو اتنی دیر میں دجال آ جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ آماق اور دابق یہ دو الگ الگ مقام ہیں جو شام کے مشہور شہر حلب کے قریب واقع ہیں۔ دونوں جگہوں میں سے کوئی ایک میدان جنگ کا بننے والا ہے، جو جس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترکی کی آج کل مسلمانوں کے قبضے میں ہے، آئندہ کسی وقت عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، پھر بعد میں مسلمان اس کو دوبارہ فتح کریں گے۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹینوپل تھا، جس کو بعد میں اسلام پول کیا گیا اور بعد میں استنبول، ٹھیک ہے۔ استنبول شہر ہتھیاروں کے بغیر کلمہ تکبیر پڑھنے سے فتح ہوگا۔ کیسے فتح ہوگا استنبول؟ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں وہ شہر معلوم ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں رسول اللہ معلوم ہے، وہ ترکی کا شہر استنبول ہے جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق میں سے 70,000 آدمی اس کے خلاف جہاد نہ کریں گے۔ بنی اسحاق قبیلہ، ٹھیک ہے، 70,000 آدمی اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ جب وہ آئیں گے تو پڑاؤ ڈالیں گے، جس فوج کا ذکر کیا نا پہلے والی حدیث میں وہی ہے، لیکن تیر و تفنگ سے لڑائی نہیں کریں گے بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، تو اس شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑیں گی، جو مین دیوار ہے وہ ٹوٹ نہیں پائیں گی ہتھیاروں سے، تو مسلمان کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اس دیوار کی ہیلپ سے ہی جو ترکی میں دشمن تھے عیسائی جو بچے ہوئے تھے، وہ دیوار ان کا سہارا چھوڑ دیں گی، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو دوسری سمت کی دیوار بھی گر پڑیں گی۔ پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو دوسرے سمت کی دیوار بھی گر پڑیں گی، پھر تیسری، پھر اس کے بعد کہا کہ کہیں گے تو مسلمانوں کے لیے سارا راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جب مال غنیمت حاصل کر رہے ہوں گے تو اچانک پکارنے والا کوئی پکارے گا کہ دجال آ گیا، مسلمان سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔